شیخ مکرم حضرت خواجہ مقصود الہی نقشبندی صاحب بھی ایسا ہی ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں. آپ کہتے ہیں ناظم آباد چاندنی چوک کے نزدیک ہر پیر کے دن آج ذکر اللہ کی درس میں جایا کرتا تھا. آپ درس بیان دینے جایا کرتے تھے. نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد عاجز حلقہ ذکر میں حاضر ہوا تو لوگ ادب کی وجہ سے کھڑے ہو گئے. بڑوں کا ادب کرنا چاہیے. عاجز نے سب سے عرض کی کہ تشریف لگیں، لیکن ایک نوجوان انتہائی تکبرانہ انداز میں بیٹھا رہا اور عاجز کی طرف دیکھ کر گورتا رہا. جب درس کے آخر میں عاجز نے حلقہ ذکر میں آنے والے نئے دوستوں کو آگے بلایا تاکہ وہ ذکر قلبی کی تعلیم حاصل کر لیں تو نہ جان آگے تو نہ آیا بلکہ اٹھ کر اور پیچھے چلا بیٹھا اور تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر چلا گیا. جو دوست اسے دعوت دے کر لایا تھا عاجز نے اس کے ذریعے پیغام بھیجا کہ عاجز کو آپ پڑھے لکھے معلوم دیتے تھے اور تعلیم یافتہ شخص کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ دلیل سے بات کرتا ہے. اگر خود کسی غلطی پر ہو تو دلیل ملنے پر اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اور اگر دوسرے میں کوئی غلطی ہو تو دلیل کے ساتھ اسے قائل کر لیتا ہے. یہ پڑھے لکھے لوگوں کی پہچان ہوتی ہے. کتنی پیاری بات کی. آج کل پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ جہالت کے انداز میں ایک دوسرے سے الجھتے پھرتے ہیں، یعنی پڑھے لکھے جاہل کہلوانے کا کچھ لوگوں کو شوق ہو جاتا ہے. اگر خود کسی آپ ایک بار حلقہ ذکر کے درس میں تشریف فرما ہوئے تھے، اس کے بعد دوبارہ نہیں ہے، اور جس دن تشریف لائے تھے اس دن بھی جلدی اٹھ کر چلے گئے تھے. اگر آپ کو کوئی بدگمانی یا اعتراض تھا تو یہ بہتر تھا کہ اس کی وضاحت طلب کر لیتے. بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ کو کوئی بدگمانی یا اعتراض ہو تو پوچھ لینا چاہیے. شاید ہم اپنی سمجھ میں کوتاہی کر رہے ہوں، اور اگر پوچھ لیں گے تو ہو سکتا ہے اگلا اگر غلط ہو تو اس کی اصلاح ہو جائے گی. اس پر اس نوجوان نے جواب دیا کہ مجھے اعتراض تھا اور اعتراض ہے. اور ایک دن عاجز کے پاس تشریف فرما اور سوال کیا کہ جب آپ حلقہ ذکر کے درس میں تشریف فرما ہوئے تھے تو لوگ کھڑے ہو گئے، یہ کیوں کھڑے ہوئے تھے؟ اور اگر کھڑے ہوئے تھے تو آپ نے انہیں سمجھایا کیوں نہیں کہ یہ جائز نہیں اور آئندہ کھڑے نہ ہونا. حالانکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف فرما ہونے پر صحابہ کرام کھڑے ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا تھا میرے آنے پر اجمیوں کی طرح کھڑے نہ ہوا کرو. عاجز نے عرض کی کہ آپ اس بات کا ثبوت فراہم کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد صحابہ کرام کھڑے نہیں ہوتے تھے. اس کا ثبوت دیں. اگر کھڑے ہوتے تھے تو کیا صحابہ کرام نافرمان تھے؟ جی نہیں. دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو فرمانا کہ جب میں کروں تو تم کھڑے نہ ہوا کرو اس وجہ سے نہیں تھا کہ یہ گناہ کا کام ہے، بلکہ شفقت اور محبت کی وجہ سے تھا. اور صحابہ کرام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں کھڑے ہونا ادب کی وجہ سے تھا. جیسے کہ بیٹا اپنے والد محترم کے آنے پر کھڑا ہو جائے، یہ ادب کی وجہ سے، اور والد محترم اپنے بیٹے کو کہیں کہ بیٹا تشریف رکھیے بیٹھے رہیں، یہ شفقت کی وجہ سے ہے. معلوم یہ چلا کہ بیٹے کو والد محترم کے ادب کی وجہ سے کھڑا ہونا چاہیے، اگرچہ والد محترم شفقت کی وجہ سے بار بار کہیں کہ آپ بیٹھے رہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دو آدمی کو دیکھا تو ان میں سے ایک سے پوچھا کہ یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ میرے والد محترم ہیں. آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کو ان کے نام کے ساتھ نہ پکارنا، نہ ان سے آگے چلنا، اور ان کے بیٹھنے سے پہلے نہ بیٹھنا. بخاری شریف کے الادب المفرد کی یہ روایت ہے. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے تھوڑی دیر کے لیے کسی ضرورت سے اپنے دولت خانہ تشریف لے جاتے تو جوتا مبارک پہنے بغیر ننگے پاؤں ہی تشریف لے جاتے. سبحان اللہ. اور ہم جان لیتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلد تشریف لے آئیں گے. ہم ادب کی وجہ سے کھڑے رہتے، بیٹھتے نہ تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپس تشریف لانے تک کھڑے رہتے تھے. اس سے بھی بڑھ کر یہ حدیث پاک اس بات کا ثبوت فرماتی ہے کہ ادب و محبت کی وجہ سے کھڑا ہونا گناہ کا کام ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام خود ہرگز نہ کرتے. عاجز نے عرض کی کہ آپ کو معلوم ہے کہ کھڑا ہونا کبھی فرض ہے اور کبھی کھڑا ہونا واجب ہوتا ہے، کبھی کھڑا ہونا 5 طرح سے ہے. عاجز آپ کو پوری طرح سمجھانے کی کوشش کرے گا تاکہ آئندہ کسی بدگمانی میں مبتلا نہ ہو. کھڑے ہونے کے درجہ ذیل اقسام ہیں: کھڑا ہونا فرض، کھڑا ہونا سنت، کھڑا ہونا مستحب، کھڑا ہونا جائز، کھڑا ہونا حرام و مکروہ. فرض نماز اور واجب نمازوں میں کھڑا ہونا فرض ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. اللہ تعالیٰ کے سامنے اطاعت کرتے ہوئے کھڑے ہو. اگر کوئی طاقت رکھتے ہوئے فرض نماز اور واجب نماز میں کھڑا نہیں ہوتا یعنی قیام نہیں کرتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی. دوم، کسی دینی عظمت والی چیز کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا سنت ہے، جیسے کہ آب زمزم اور وضو کے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر پینا سنت ہے. دیکھیے اس کی تعظیم ہے، اگرچہ یہ بھی مخلوق ہے. اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا سنت ہے. عالمگیری جلد اول آداب زیارت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ روزہ مبارک کے سامنے ایسے کھڑا ہو جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اور اس جمال کریم کی صورت مبارکہ کا نقشہ ذہن میں جمائے، گویا کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں آرام فرما رہے ہیں.
اس کو پہچانتے ہیں اور اس کی بات سنتے ہیں۔ اس طرح سے انداز اپنائیں، یہ ادب والا انداز ہے۔ اسی طرح مومنین کی قبروں پر فاتحہ پڑھے تو کعبۃ اللہ کو پشت اور قبر کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا سنت ہے۔ یہاں بھی کھڑا ہونا ہے اور وہ بھی کعبۃ اللہ کی طرف پشت کر کے۔ عالمگیری باب زیارت قبور میں کہ زیارت قبور کے وقت اپنے جوتے اتارے اور کعبۃ اللہ کی طرف پشت اور میت کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ جب کوئی دینی پیشوا، علماء ربانی، شیخ و مرشد آئیں تو اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا اور اسی طرح جب دینی پیشوا سامنے کھڑا ہو تو اس کے سامنے کھڑے رہنا سنت اور بیٹھنا بے ادبی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اپنا پیارا آ جائے، مومن کے لیے سب سے پیارا وہ شخص ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی جاتی ہے، تو اس کے آنے کی خوشی میں کھڑا ہونا اور اس کے ہاتھ چومنا سنت ہے۔ حدیث پاک ہے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر حاضر ہوئے اور دروازہ کٹکھٹایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر چادر شریف کے کھڑے ہو گئے، یعنی کھڑے ہونے میں جلدی کی، پھر ان کو گلے سے لگایا اور بوسہ دیا۔ مشکات شریف کی یہ روایت ہے۔ جب حضرت بی بی جنت خاتون فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو چومتے اور اپنی جگہ ان کو بٹھاتے۔ اسی طرح جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے جاتے تو آپ بھی کھڑی ہو جاتی اور اپنی جگہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتی۔ کسی کے خوشخبری سنانے پر خوشی میں کھڑے ہو جانا یا اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن کر خوشی میں کھڑے ہو جانا بھی مستحب سنت صحابہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ خوشخبری سنائی تو میں خوشی سے کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ ہی اس لائق ہیں۔ حضرت امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علماء اکرام کا مجمع موجود تھا کہ ایک نعت خوان نے نعت شریف کے 2 شعر پڑھے تو فوراً امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ اور تمام حاضرین علماء اکرام کھڑے ہو گئے اور اس مجلس میں بہت ہی لطف آیا۔ یہ تفسیر روح البیان میں صاحب تفسیر روح البیان نے لگا ہے۔ اگر کوئی کافر اپنی قوم کا پیشوا اور اس کے اسلام لانے کی امید ہو تو اس کے آنے پر اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا سنت ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کو اپنے سینہ پاک سے لگایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو حکم دیا، قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ مشکات شریف کی یہ روایت ہے۔ یہ کھڑا ہونا تعظیمی تھا۔ حضرت سعد بن معاذ انصار کے سردار تھے، اس لیے انصار سے آپ رضی اللہ عنہم کی تعظیم کروائی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھتے تو ہم بھی کھڑے ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ محترمہ کے گھر میں داخل ہو گئے، اس وقت تک ہم کھڑے رہتے۔ اشاعت اللمات کتاب الاداب باب القیام میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انصار کو یہ حکم فرمانا کہ اپنے سردار کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اس حدیث کی وجہ سے جمہور علماء نے صالحین کی تعظیم کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ اشاعت اللمات میں یہ لکھا ہے شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے۔ حضرت امام نووی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بزرگوں کی تشریف آوری کے وقت کھڑا ہونا مستحب ہے، کیونکہ اس بات کی تائید میں احادیث موجود ہیں جبکہ ممانعت میں کوئی حدیث نہیں آئی۔ اس کے علاوہ نوافل میں کھڑے ہونا مستحب ہے اور بیٹھ کر بھی جائز ہے۔ دور مختار جلد پنجم میں نقل ہے کہ آنے والی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا اور جانا جائز بلکہ مستحب ہے، جیسے قرآن پاک پڑھنے والے کو عالم کے آنے پر کھڑا ہونا جانا جائز ہے، یعنی قرآن پاک کی تلاوت مشغول شخص کا عالم کے آنے پر کھڑا ہو جانا جائز و مستحب ہے۔ اسی طرح شامی شریف میں نقل ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں پہلی صف میں جماعت کے انتظار میں بیٹھا ہے اور کوئی عالم دین آ گیا تو اس کے لیے جگہ چھوڑ دینا اور خود پیچھے ہٹ جانا مستحب ہے، بلکہ اس کے لیے پہلی صف میں نماز پڑھنے سے یہ افضل ہے، اس شخص کے لیے افضل ہے کہ عالم دین کو موقع دیں۔ مسلم شریف جلدوم میں توبہ ابن مالک فرماتے ہیں کہ میرے آنے پر حضرت طلحہ بن عبید اللہ کھڑے ہو گئے اور دوڑتے ہوئے آئے، مجھ سے مصافحہ کی اور مبارکباد دی۔ اس کے بارے میں حضرت امام نووی فرماتے ہیں اس سے ثابت ہوا آنے والے سے مصافحہ کرنا اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا، اس سے ملنے کے لیے دوڑ کر آنا مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کی تعظیم کھڑے ہو کر کرنا، مصافحہ کر کے اور جھک کر ملنا ہر طرح جائز ہے۔
عالمگیری باب ملاقات الملوک میں لکھا ہے۔ محیط میں درج ہے کہ بادشاہ باغ کے سامنے جھکنا مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح آب زمزم اور وضو کے پانی کے سوا کسی اور پانی کو پیتے ہوئے کھڑے ہونا بلاعذر مکروہ ہے۔ دنیاوی لالچ کی وجہ سے دنیا دار کے لیے کھڑا ہونا بلاعذر مکروہ ہے۔ کافر کی مالداری کی وجہ سے کھڑے ہونا مکروہ ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص اپنی تعظیم کروانا چاہتا ہو اور اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا حرام ہے۔ اگر کوئی بڑا آدمی درمیان میں بیٹھا اور لوگ اس کے آس پاس 10 بستہ کھڑے ہوں تو اس طرح کھڑا ہونا سخت منع ہے، اور اپنے لیے کھڑا ہونا پسند نہیں کرنا بھی منع ہے۔ عالمگیری میں فتویٰ ہے کہ اگر کوئی ذمی کافر مسلمان کے پاس آیا، مسلمان اس کی اسلام کے لانے کی امید پر اس کے لیے کھڑا ہو گیا تو جائز ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ عذرائے شریعت جھکنا دو طرح سے ہے: کسی کام کے لیے جھکنا یا کسی کو جوتا پہنانے کے لیے جھکنا یا کوئی چیز اٹھانے کے لیے جھکنا وغیرہ۔ نمبر 2، تعظیم کے لیے جھکنا۔ دیگر انبیاء اکرام کی امتوں میں کسی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا اور تعظیم کے ساتھ بیٹھنا ہر کام جائز تھا، مگر عبادت کی نیت سے نہیں بلکہ تعظیم و ادب کے لیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کروایا اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے صاحبزادوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کروایا، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں تعظیمی کھڑا ہونا اور تعظیماً بیٹھنے کو تو جائز رکھا، مگر تعظیمی رکوع اور تعظیمی سجدہ کو حرام کر دیا۔ یعنی جھکنے کا بھی جو باب الملوک میں جو ہے عالمگیری میں ہے، جو پیچھے بیان ہوا کہ باب ملاقات الملوک میں لکھا الملوک، تو اس میں بھی جو یہ جھکنا ہے، یہ جھکنا بزرگوں یا علماء کے لیے یہ حد رکوع سے کم ہونا چاہیے۔ جیسے امام نووی علیہ رحمہ نے کتاب الاسقیاء میں بھی بیان کیا ہے کہ حد رکوع کسی کے سامنے جھکنا یہ حرام ہے۔ اچھا، اگر والدین یا کسی بزرگ کے ہاتھ یا پاؤں کو چومنے کے لیے جھکے تو یہ حرام نہیں۔ اسی طرح جوتے سیدھے کرنے کے لیے یا جوتے رکھنے یا اٹھانے کے لیے جھکے تو یہ بھی حرام نہیں۔ رکوع کے معنی ہے کہ اس قدر جھکنا کہ گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ جائیں، جبکہ سجدہ کے معنی یہ ہے کہ 7 اعضاء کا زمین پر لگنا، دونوں پاؤں کے پنجے، دونوں گھٹنے، دونوں ہتھیلیاں، ناک و پیشانی، یہ سب 7 اعضاء کہلاتے ہیں۔ یعنی دونوں پاؤں کے پنجے، دونوں گھٹنے، یہ 4 ہو گئے، دونوں ہتھیلیاں یہ 6 ہو گئے، اور ناک و پیشانی یہ ایک ہڈی 7 کہلائے گی۔ ہونا یہ چاہیے کہ تعظیماً ایسا کام نہ کرے کہ دوسروں کو بدگمانی کا موقع ملے، رکوع کی مقدار نہ چکے اگرچہ رکوع کی نیت نہ ہو، اس لیے تعظیم میں ہرگز اتنا نہ جھکے کہ رکوع یا سجدے کی صورت بن جائے۔ اسی شامی شریف میں نقل ہے کہ اسلام میں رکوع کے قریب جھک کر اشارہ کرنا سجدہ کی طرح ہے، یہ حرام ہے۔ یہ گفتگو سن کر نوجوان نے فرمایا کہ سر میں سمجھ گیا، پھر بیعت کی اور اللہ تعالیٰ کے قلبی ذکر کی تعلیم حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے چند دنوں کے بعد پروگرام میں شرکت کی تو داڑھی مبارک رکھ لی تھی اور گلے ملتے ہوئے آہستہ سے کہتا ہے، حضرت صاحب الحمدللہ نماز کی پابندی ہو گئی ہے، دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دین متین پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ بے ادب اللہ تعالیٰ کی فضل سے محروم ہوتا ہے، جبکہ ادب سے، عبادت سے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہے، اور ادب سے اللہ تعالیٰ کی معرفت عطا ہوتی ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور ادب سے معرفت الہی ملتی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پاک ذات ہمیں ادب کے ساتھ اپنی اور اپنے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری مرشد کریم کی دعا ہمارے حق میں اور تمام مومنین مومنات کے حق میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔